قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ اور پیارے بچوں، آج کا دن جو ہے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی ناعاقبت اندیش نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی ہے تو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سربلندی ملت میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خزینہ ہے کہ جس کی نہ تو قیمت کا تعین ممکن ہے اور نہ ہی تمام کائنات میں مثل ہی ڈھونڈنا ممکن ہے۔ تاریخ میں ایسے چند ایک ہی کردار موجود ہیں جن کی غیر فطری اور غیر ارادی افعال نے تاریخ انسانی پر اپنے انمنت نقوش جو ہیں وہ چھوڑے ہیں، اور غازی علم الدین شہید کا تاریخی کردار بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جبکہ 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اس وقت غازی علم الدین شہید کا جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6 لاکھ۔ کتنی تھی؟ 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی، اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے جو زمین کا تعین جو اس وقت ریکارڈ کی گئی وہ 5.5 میل پر ریکارڈ کی گئی۔ علم الدین 4 دسمبر 1908 کا مطابق 8 ذوالقعدہ 1366 کو لاہور پنجاب پاکستان کے کوچہ چابک میں طالمن نامی بڑئی یعنی ترخان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ علم الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے میں حاصل کی، اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا، یعنی کہ بڑئی بن گئے۔ فرنیچر کا کام کرتے تھے۔ آپ کے 2 بھائی تھے جن میں سے ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے اور دوسرے میاں محمد امین صاحب تھے۔ میاں محمد امین صاحب بھی طالمن صاحب کے ساتھ بڑئی کا کام کرتے تھے، یعنی کہ آپ کے بڑے بھائی بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ فرنیچر بناتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اس خاندان کی شرافت و کاریگری کی دھوم دور دور تک تھی۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانوں میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ کاریگری میں ملکہ حاصل کر چکنے کے بعد اپنے بنو بازار کوہاٹ میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کیا اور اس کے حلال کی توقع میں مصروف ہو گئے، یعنی کہ باپ بھی 2 بیٹے بھی فرنیچر کا کام کرتے کرتے اس قدر عزت پا چکے تھے کہ ہر طرف آپ کے ہی کام کی دھوم تھی۔ آخر آپ نے اپنی دکان جو ہے وہ بنو بازار کوہاٹ میں ڈال لی۔ 1928 راجپال نامی شخص نے لاہور کے ایک ناشر نے اپنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب رنگیلہ رسول، کیا نام تھا کتاب کا؟ رنگیلہ رسول جو کتاب تھی وہ شائع کی۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم غصہ پیدا ہوا جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے
راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ یعنی کہ وہ 6 مہینے کی سزا تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پا چکا تھا، لیکن دلیپ سنگھ جو تھا اس نے کتاب شائع کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوتی رہے گی۔ اب مسلمانوں کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ یعنی کہ جب دیکھا کہ یہ رنگیلا رسول کتاب جو ہے یہ بند نہیں ہو رہی، توجہ کریں میری طرف، تو ہوا کیا کہ مسلمانوں نے احتجاج شروع کیا۔ بجائے کہ راجپال کو سرزنش کی جاتی، 2 سپاہی اور 1 حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دی۔ یعنی کہ 6 ماہ قید کے بعد کافروں نے، ہندوؤں نے، انگریزوں نے اس بات کو لازمی سمجھا کہ جس نے رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی اس کو 2 سپاہی دے دیے کہ یہ اس کی حفاظت کریں گے تاکہ اسے کوئی مار نہ دے۔ لیکن یاد رکھیں جو شاتم رسول ہوتا ہے، جو گستاخ رسول ہوتا ہے، اس کے مرنے کے چانسز ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پوری تاریخ میں جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ زندہ نہیں رہا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ جنہوں نے گستاخی کی ختم نبوت کے حوالے سے سب کیفر کردار تک پہنچے، حتیٰ کہ جن میں ہمارے حکمران بھی شامل ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، وہ بھی آپ نے دیکھا کیسے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے۔ یاد رکھیں کہ 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے اس شاتم رسول راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خدا بخش گرفتار ہو گیا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یعنی کہ جب اس کتاب کو بند کروانے کے لیے مسلمانوں نے احتجاج کیا تو انہی میں سے ایک شخص جس کا نام خدا بخش تھا، اس نے شاتم رسول کو مارنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، لیکن وہ راجپال نامی شخص جس نے کتاب لکھی تھی وہ بھاگا اور اس کی جان بچ گئی۔ خدا بخش قید ہو گیا، 7 سال قید سنا دی گئی۔ افغانستان کا ایک شخص جس کا نام عبدالعزیز، ایک مرد مجاہد کفن باندھ کر گھر سے نکلا، اس نے لاہور آ کر اس شاتم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود ہی نہیں تھا اور سوامی ستیانند راجپال کا دوست اس کی جگہ موجود تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے سوامی ستیانند کو ہی راجپال سمجھ کر قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور 14 سال کی سزا سنائی۔ علم الدین اور اس کے دوست اور راجپال کے قتل کا پروگرام جو ہے مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم الدین ایک روز دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی۔ کہاں رکے؟ دلی دروازے پر۔ کہاں رکے؟ کون رکے؟ سن بھی رہے ہو؟ کون رکے تھے؟ غازی علم الدین۔ سوئے ہوئے ہو؟ غازی علم الدین شہید دلی دروازے پر رکے، جہاں پہ احتجاج کے دوران راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی۔ کس کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی؟ جس نے کتاب لکھی، کون سی؟ رنگیلا رسول، جس میں گستاخی رسول کی گئی تھی۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی، جس بات نے علم الدین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کر دیا۔ وہ راجپال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی
کہ آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند علم الدین بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کے محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے. یعنی کہ ایک عام فہم جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، ایک وہ بندہ جس نے قرآن بھی صحیح معنوں میں نہیں پڑھا، اس نے جب سنا کہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہندو نے گستاخی کی ہے، تو اس کا بھی ایمان جو ہے وہ وجد میں آ گیا. اس کے اندر وہ کیفیت طاری ہو گئی کہ اب اس کو میں نے چھوڑنا، بولو اس کو میں نے چھوڑنا کیوں کہ اس نے گستاخی رسول کی ہے. تو یاد رکھیں اس دور میں دلی دروازہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام طریقوں کا گڑھ بھی. یعنی کہ دلی دروازہ وہ دروازہ تھا کہ جہاں پہ سیاسی پارٹیاں بھی جلسے کرتی تھی اور تحریکیں بھی وہاں جلسہ کرتی تھی. یہاں سے جو بات کی جاتی تھی وہ ملک کے طول و عرض میں بآسانی پہنچتی تھی. یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی. یعنی کہ دلی دروازہ پہ جو بھی جلسہ ہوتا اس کی دھوم جو ہے وہ ہر طرف مچ جاتی. وہ وہاں پہ کی ہوئی بات جو ہے وہ ایک سند کی حیثیت یعنی کہ ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتی تھی. لیکن علم الدین اس وقت کا روشن خیال شخصیت کا مالک انسان تھا. اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی. اپنے دوست شیدے اور اس کے ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ ہسپتال روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی. یعنی کہ وہ جلسے کی والہانہ جذباتی تقریریں سن کر بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہوا. اس نے جا کے اپنے والد گرامی سے مشورہ کیا. اس کے بعد اپنے دوستوں کی معاونت سے اس نے راجپال کی دکان جو ہے وہ ڈھونڈی. یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد یقین ایک رات اس کا دل بہت بے قرار تھا جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے. انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو. علم الدین بہت ہی جلدی سے اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے. پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا. دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کو کہا. دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے. پھر قرآن دازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا. 3 مرتبہ علم الدین کے نام کی پرچی نکلی. یعنی کہ دونوں دوستوں نے پورا ڈالا، پرچیاں ڈالی. 3 بار علم الدین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی. علم الدین ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہو گئے. کون شاتم رسول کو مارنے پر مامور ہوا؟ علم الدین سے. راجپال کا قتل 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقعہ ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر پر پیوست کر دی. یعنی کہ اس کی دکان پر جا کر چھری نکال کر اس کے دل میں گھونپ دی. عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال کا کام تمام کر دیا. تھانے انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کی. وقت میں کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو مزید کھولوں. آخر میں اس بات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جب علم الدین نے وہ چھری راجپال کو ماری اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ماری، جیسے وہ جذباتی تقاریر سن کر سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے، اسی طرح ایک بار مار کر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. وہ اپنا چھرا جو ہے وہ ایک
وہاں پہ ٹال تھا، ٹال کہتے ہیں لکڑیوں والے جہاں پہ لکڑیاں کاٹی لکڑیوں والے آرے کو، وہاں پہ ٹال تھا، وہاں ایک نل لگا ہوا تھا، نلکا کہہ لیں یا اس وقت ٹوٹی، وہاں پہ قاضی علم الدین نے بڑے سکون سے، ہوتا ہے نا کہ مجھے پکڑ لیں گے، مجھے مار دیں گے، میں کچھ نہیں بچے گا، نہیں، آپ نے اس سے جب مارا، مار کر اپنی چھلا جو ہے وہ اس نل کے نیچے دھو رہے تھے، ادھر شور برپا ہوا تو دل میں خیال آیا شاید وہ بچ گیا ہو، تو آپ دوبارہ گئے اسے مارنے، 2 مرتبہ آپ نے جا کر اس پر وار کیے، آخر آپ کو لوگوں نے پکڑ لیا، آپ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح آپ بھی آئے، اس وقت کے مایہ ناز وکیلوں میں سے ایک وکیل تھے، تو قائد اعظم نے کہا کہ علم الدین تو ایک بار کہہ دے کہ تو نے یہ قتل نہیں کیا، تو علم الدین شہید کے جو لفظ تھے وہ سنہری حروف سے لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کیسی بات کر رہے ہو، زندگی میں ایک ہی تو نیکی کی ہے، اس سے بھی مکر جاؤں، یہ قتل میں نے ہی کیا ہے، اور میں مصطفیٰ کریم کی ناموس کے خاطر اپنا چھرا جو ہے وہ باہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ جو بھی شاتم رسول ہوگا، جو بھی گستاخ رسول ہوگا، اسے ہم یہ سنانا چاہتے ہیں کہ یہ مت بھولنا کہ غازی علم الدین شہید کو آپ لوگوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا تو غازی جو ہیں، مجاہد جو ہیں وہ ختم ہو گئے، نہیں، غازی ہمارا گیا ہے لیکن چھرا جو ہے وہ باہر چھوڑ کے گیا ہے۔ جب بھی کوئی ناموس رسالت پر حملہ کرے گا، ختم نبوت پر حملہ کرے گا، زبان درازی کرے گا، اس کی زبان کاٹ لی جائے گی اور گستاخی رسول برداشت نہیں ہوگی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، 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 غازی علم الدین شہید زندہ باد، زندہ باد، غازی علم الدین شہید زندہ باد، زندہ باد، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق سعادت غازی علم الدین شہید کا ذکر خیر ہوا، آج آپ کی یوم شہادت ہے، میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے غازی کی قبر پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، غازی کے اس عظیم کارنامے کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے بھی ذریعہ و نجات بنا، جس طرح اس عاشق رسول کو عشق مصطفیٰ سے معمور کیا، ہمارے سینوں کو بھی معمور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم جئیں تو شان کے ساتھ، مرے تو ایمان کے ساتھ۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس ادارے کو چلانے والے، اس میں کام کرنے والے سب کی خیر و حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد۔